لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. برادران محترم و عزیزان وقار، علامہ نووی رحمۃ اللہ علیہ ایک بڑے درجے کے محدث اور فقیہ گزرے ہیں. انہوں نے عربی کتاب کی بہت ساری شروحات لکھی، جس میں سے صحیح مسلم میں شرح نووی ایک اس کتاب کو ایک خاص امتیاز حاصل ہے. علامہ نووی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک باب قائم فرمایا، باب المبادرۃ الی الخیرات. اس کے معنی یہ ہوگا کہ جب انسان اپنی حقیقت پر غور کرے گا، اللہ جل شانہ کی عظمت شان، اس کی قدرت کاملہ، اس کی حکمت بالغہ پر غور کرے گا اور اس کی شان ربوبیت پر غور کرے گا، تو اس تفکر کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کی طرف دل مائل ہوگا، اور خود بخود دل میں یہ داعیہ پیدا ہوگا کہ جس مالک نے یہ ساری کائنات بنائی ہے، جس مالک نے مجھے رحمتوں کی بارش میں رکھا، جس نے میرے لیے اتنی نعمتیں اتاری، تو اس کا مجھ پر کوئی حق ہوگا. جب دل میں یہ داعیہ پیدا ہو تو اس وقت کیا کرنا چاہیے؟ اس سوال کے جواب میں علامہ نووی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ باب قائم فرمایا کہ جب اللہ کی عبادت کی طرف دل مائل ہو، اللہ کی عبادت کا داعیہ دل میں پیدا ہو اور نیک کام کرنے کا ارادہ سامنے آئے، تو اس وقت ایک مومن کا کام یہ ہے کہ جلد از جلد اس کام کو کر لے، اس کام میں دیری نہ کرے. مبادرہ کے معنی یہی ہے کہ کسی کام کو جلدی کرنا، ٹال مٹول نہ کرنا، آئندہ کل پر نہ چھوڑنا، یہ مبادرہ کے معنی ہے. علامہ نووی رحمۃ اللہ علیہ نے سب سے پہلے قرآن کریم کی آیت لے کر آئے، وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ. ساری انسانیت کو خطاب کر کے رب تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں، ساری انسانیت خطاب ہے کہ تم آؤ اپنے پروردگار کی اس مغفرت اور اس جنت کی طرف تم دوڑ لگاؤ کہ جس کی لمبائی اور چوڑائی آسمان اور زمین کے برابر بلکہ اس سے کہیں زیادہ ہے، جو متقی لوگوں کے لیے تیار کی گئی ہے. مسارعہ، کسی کام میں جلدی کرنا، آگے نکلنے کی کوشش کرنا. اللہ نے قرآن میں فرمایا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ، نیکی کے کام میں جلدی کرو، آگے بڑھنے کی کوشش کرو، ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرو. اس لیے کہ میرے بھائیوں، شیطان جو ہے اِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ، تمہارا وہ کھلا دشمن ہے، اور شیطان ہر ایک کے ساتھ لگا ہوا ہے، اور شیطان کے حربے بھی ہر ایک کے ساتھ الگ ہوتے ہیں، مومن کے ساتھ الگ ہیں اور کافر کے ساتھ الگ ہیں.
शैतान मोमिन को कभी ये नहीं कहेगा कि ये नेक अमल ना करो, ये नेकी के काम मत करो, ये बुरे काम हैं, कभी नहीं कहेगा। इसलिए कि वो जानता है कि ये साहिब ईमान है और साहिब ईमान होने की वजह से उसके वो नेकी के कामों को कभी बुरा नहीं समझ सकता। लेकिन मोमिन के साथ उसका ये हरबा होता है, वो मोमिन से कहता है कि ये नमाज पढ़ना, अल्लाह के अवामिर जो हैं उसको अदा करना और जितने अल्लाह के अहकाम हैं उसको पूरा करना, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो सुन्नतें हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस लाइन से जो चीज़ें फरमाई हैं, ये सब अच्छी चीज़ है, उसको करना चाहिए, लेकिन कल करेंगे, उसको आइंदा करेंगे। और जब कल आएगी तो हो सकता है कि वो दाइया जो पैदा हुआ था वो भूल जाए, और फिर जब कल आएगी तो फिर वो वही कहेगा कल से तो शुरू कर ही देंगे, कल से तो ये काम शुरू कर ही देंगे। तो ये कल उसकी ज़िंदगी में कभी नहीं आ सकती, ये आइंदा उसकी ज़िंदगी में कभी नहीं आ सकता। भाई इसी तरीके से कोई बात बयान के दौरान कोई बात दिल पर असर कर गई, जैसे ये शाबान का महीना, कई मदारिस में प्रोग्राम हो रहे हैं, जलसे हो रहे हैं, अल्लाह वाले अकाबिर उलमा वहाँ पर आते हैं, उनके बयानात होते हैं, तो कोई बात दिल पर असर कर गई। अब ये कह रहे हैं कि हाँ अमल करना चाहिए, अपनी ज़िंदगी में तब्दीली लाना चाहिए, गुनाहों को छोड़ना चाहिए, नेकियों को इख्तियार करना चाहिए और नेकी के काम में जल्दी करना चाहिए, जल्दी अमल करेंगे। अब उसको टाल दिया, ऐसा टाला कि उसको करने की नौबत ही नहीं आई। और मेरे भाइयों, ये जो ज़िंदगी के औकात गुज़र रहे हैं, ये हमारी जो ज़िंदगी के लम्हात गुज़रते जा रहे हैं, ये जो उम्र गुज़रती जा रही है, किसी को नहीं मालूम कि किसकी उम्र कितनी होगी, ये किसी को नहीं मालूम कि मेरी उम्र कितनी है, तुम्हारी उम्र कितनी है। और अल्लाह ने फरमाया कि कोई काम कल पर मत टालो, नेकी के कामों में जल्दी करना चाहिए। अब हो सकता है कि ये काम जो कल पर टाला जा रहा है, जो आइंदा के लिए टाला जा रहा है, कल बाकी रहे या ना रहे। सबसे पहले तो यही नहीं मालूम कि कल तक हम खुद जिंदा रहेंगे या नहीं रहेंगे, और अगर जिंदा भी रहे तो ये नहीं मालूम कि ये जो दाइया है ये दिल में बाकी रहेगा या नहीं रहेगा। और अगर दिल में बाकी भी रहा, और अगर दिल में बाकी भी रहा तो ये नहीं मालूम कि उस वक्त हालात मुआफिक होंगे या नहीं होंगे। एक काम का दाइया दिल में आज पैदा हुआ, लेकिन उसको टाले जा रहे हैं, आइंदा के लिए टाले जा रहे हैं, आइंदा के लिए टाले जा रहे हैं कि हाँ कर लेंगे कर लेंगे कर लेंगे। अब जब उसको करने का वक्त आ रहा है तो हालात ऐसे हो गए कि वो सामने वाला वो राज़ी नहीं हो रहा, सामने वाला उसके मुआफिक ही नहीं। तो इसलिए नेकी के कामों में जल्दी करना चाहिए। और मेरे भाइयों, ये दाइया जो दिल में नेकी का पैदा होता है, जो दाइया दिल में आता है, ये अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से एक मेहमान होता है, और मेहमान के खातिर मदारात कर लेनी चाहिए। उसके खातिर ये है कि उस पर अमल कर लो। आज कुरान सीखने का दाइया दिल में पैदा हुआ, आज कुरान सीखने का दाइया हमारे दिल में पैदा हुआ, लेकिन साथ में ये सोच रहे हैं कि इस उम्र में हम कुरान सीख पाएंगे या नहीं। हमारे तो तलफ़्फ़ुज़ सही से ज़्यादा नहीं हो पाते, और फिर हम सीखने भी बैठेंगे तो लोग क्या कहेंगे कि इतनी उम्र में जाकर कुरान सीख रहा है। ये सब सोचकर उसने कहा कि चलो छोड़ो। तो उसने अल्लाह के मेहमान की नाकदरी कर दी, जो अल्लाह ने बतौर इस्लाह के उसके पास भेजा था। अगर उसने उस पर फ़ौरन अमल नहीं किया तो वो पीछे रह जाएगा।
اگر اس نے اس پر فوراً عمل نہیں کیا تو وہ پیچھے رہ جائے گا۔ اس لیے جس وقت جو داعیہ دل میں پیدا ہو اس وقت اس پر عمل کر ہی لینا چاہیے۔ بھئی اپنی اصلاح کی فکر کا دل میں خیال آیا، اپنی اصلاح کی فکر کا دل میں خیال آیا کہ زندگی گزر رہی ہے، عمر گزر رہی ہے، اصلاح ہونی چاہیے، ہماری اصلاح ہونی چاہیے، ہمارے اعمال، ہمارے اخلاق، ہماری رفتار و گفتار، ہر ایک کی اصلاح ہونی چاہیے۔ لیکن ساتھ میں یہ سوچ رہے ہیں کہ فلاں کام سے فارغ ہو جائیں گے، فلاں کام سے فارغ ہو جائیں گے، فلاں کام سے فارغ ہو جائیں گے، پھر اپنی اصلاح شروع کریں گے۔ یہ جو فرصت کے لمحات میں جو عمر گزر رہی ہے وہ فرصت کبھی آنے والی نہیں۔ جو عمر گزر رہی ہے، جو عمر کے لمحات گزر رہے ہیں، فرصت کبھی آنے والی نہیں۔ ایک صاحب لوگ اس میں نیکی کے کاموں میں بہت ٹالا مٹولی کرتے ہیں۔ ایک صاحب لاک ڈاؤن سے پہلے وہ انتقال کر گئے، اللہ ان کی مغفرت فرمائے۔ تو لاک ڈاؤن سے پہلے جب بھی ان سے ملاقات ہوتی تو وہ اپنی یعنی میری بات کہنے سے پہلے وہ خود ہی اپنی بات بتانے لگ جاتے ہیں۔ سامنے والا یہ جج کر لیتا ہے کہ یار یہ کچھ کہنے والے ہیں، اس سے پہلے ہی اپن کچھ کہہ دو۔ تو وہ ہمیشہ اپنی پلاننگ اور اپنی پروگرامنگ وہ بتانا شروع کر دیتے کہ یہ لڑکا ہے، یہ ہمارا لڑکا ہے، اس کے لیے یہ کاروبار، یہ دکان سوچی ہے کہ یہ اس میں جم جائے گا، اس کا نکاح ہو جائے گا، اور ہماری ایک لڑکی ہے اس کا نکاح ہو جائے گا، پھر نو ٹینشن، ذہن فارغ ہو جائے گا، پھر اللہ اللہ کریں گے۔ 10 بار انہوں نے یہ جملہ اور یہ لفظ، یہ بات کہی ہوگی، لیکن پھر وہ منظر سامنے آیا جس کو پوری دنیا نے دیکھا کہ جو منظر حشر کے میدان میں دکھائی دے گا اور جس میں وہ عالم ہوگا، یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ۔ وہ منظر جو حشر کے میدان میں ہوگا، نفسا نفسی کا عالم، بھائی بھائی سے بھاگے گا، بیوی اپنے شوہر سے بھاگے گی، بیٹا اپنے باپ سے بھاگے گا، باپ بیٹے سے بھاگے گا، یعنی ہر ایک اپنی اپنی فکر میں ہوگا۔ تو یہ منظر لاک ڈاؤن کے عالم میں لوگوں نے دیکھا، اور بطور خاص دوسرے لاک ڈاؤن میں جس میں امواتیں کثرت سے ہوئیں، موتیں اتنی کثرت سے ہو رہی تھی، اتنا بھیانک منظر تھا کہ لوگ بتاتے ہیں ایک صاحب ان کا کوئی عزیز اسپتال میں بھرتی تھا جو آکسیجن سلنڈر لگی ہوئی تھی، تو اچانک ایک شخص کی وہ سلنڈر ختم ہوتی ہے آکسیجن کی، تو اس کے بدلنے میں ہی وہ دنیا سے رخصت ہو۔ اتنا وقت بھی انسان کے پاس نہیں، صرف سلنڈر کے بھروسے پر وہ اپنی زندگی گزار رہا تھا۔ تو اتنا بھیانک منظر، تو اس میں دوسرے لاک ڈاؤن میں وہ صاحب بھی انتقال کر گئے۔ میں ان کے پاس گیا، کئی دنوں سے بھرتی تھے، وہ سامنے ایسی حالت ہو گئی تھی، وہ لیٹے ہوئے ہیں، آکسیجن چل رہا ہے، ایسے ہی اشاروں میں کہہ رہے ہیں کہ یہ کیا ہو گیا، اشاروں میں وہ مجھ سے کہہ رہے ہیں یہ کیا ہو گیا۔ تو میں نے بھی اشاروں میں ان کو تسلی دیتے ہوئے کہا، تسلی دی، لیکن ان کی وہ امیدیں، وہ تمنائیں جو انہوں نے اپنی آنکھوں میں سجا رکھی تھی کہ یہ میرے بیٹے کا یہ کاروبار، یہ دکان وہ جم جائے گی، اس کا نکاح ہو جائے گا، میری ایک اور لڑکی کا نکاح ہو جائے گا، تو یہ سارا منظر جو انہوں نے اپنی آنکھوں میں جمایا ہوا تھا، وہ سارا کا سارا وہ پلاننگ اور وہ پروگرامنگ سب دھری کے دھری رہ گئی۔ اور پھر خاص بات یہ کہ انہوں نے اپنے نیکی کے کام میں جس میں وہ اللہ اللہ کرنا چاہتے تھے، وہ انہوں نے یہ سوچ رکھا تھا کہ اس کے بعد کریں گے، تو وہ اپنی آنکھوں سے وہ چیز بھی نہیں دیکھ پائے، نہ لڑکے کی شادی نہ لڑکی کی شادی۔ اس لیے کوئی کام کل پہ نہیں ٹالنا چاہیے۔ اس لیے حدیث میں ہے مبادرۃ الی الخیرات، کہ نیکی کے کام میں جلدی کرنا چاہیے۔ علامہ نووی رحمۃ اللہ علیہ نے 2 لفظ کا استعمال کیا، ایک مسابقہ، ایک مبادرہ۔ مبادرہ کا معنی جلدی کرنے کی کوشش کرنا، مسابقہ کا معنی
کہ ایک دوسرے سے آگے نکلنا، مقابلہ کرنا، ریس لگانا، اور یاد رکھیں میرے بھائیوں، آگے نکلنا، مقابلہ کرنا، ریس لگانا یہ دین کے کام میں محبوب ہے اور چیزوں میں یہ برا ہے۔ جیسے مال کے حصول میں، عزت کے حصول میں، شہرت کے حصول میں، دنیا کے حصول میں، جاہ طلبی کے حصول میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرنا یہ برا ہے، لیکن نیکی کے کاموں میں آگے آنا یہ ایک محمود اور قابل تعریف چیز ہے۔ ایک نیکی کے کاموں میں ایک دوسرے سے آگے نکلنے کی کوشش کرنا کہ یہ اتنی نیکی کر رہا ہے، میں اس سے زیادہ نیکی کر کے دکھاؤں گا، یہ نفل نمازیں بہت زیادہ پڑھتا ہے، اب میں بھی نفل نماز بہت زیادہ پڑھنا شروع کروں گا، اس کی فرائض نہیں جماعت کے ساتھ نہیں چھوٹتی، اب میں بھی فرائض جماعت کے ساتھ نہیں چھوڑوں گا۔ لیکن آج سارا الٹا ہو رہا ہے، ہماری قوم مقابلہ تو کر رہی ہے، ریس تو لگا رہی ہے، لیکن ریس کس چیز میں لگ رہی ہے؟ ریس اس چیز میں لگ رہی ہے کہ پیسہ زیادہ کہاں سے آ جائے، اس کے پاس اتنا پیسہ ہے میں اس سے پیسے میں آگے نکلوں، اس کے پاس ایسا مکان میں اور اعلیٰ ترین عمدہ ترین مکان بنا لوں، پورا فرنیچر سے پی او پی اور پی وی سی ایسا میں مکان کو ڈیکوریٹ کروں کہ لوگوں کی آنکھیں چکا چوند رہ جائیں کہ یہ کیا گھر بنایا ہے۔ اسی طریقے سے اس کے بعد اچھی گاڑی ہے، میں بھی اچھی گاڑی خرید۔ تو انسان اس فکر میں حلال و حرام کا بھی خیال نہیں کر رہا، حلال و حرام کی فکر مٹ گئی، اس لیے کہ جب دماغ پر یہ بھوت سوار ہو گیا کہ مجھے دنیاوی کاموں میں دنیاوی اعتبار سے اس دوسرے سے آگے نکلنا ہے، تو پھر حلال مال کے ذریعے سے تو آگے نکلنا بڑا مشکل ہے، حرام کی طرف رجوع کیا جاتا ہے۔ اب حلال اور حرام یہ ایک ہو رہے ہیں، حلال اور حرام ایک ہو رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو دیکھیے، غزوہ تبوک کا موقع ہے اور غزوہ تبوک اتنا کٹھن غزوہ، ایسی صبر آزما مہم، ایسا غزوہ اس سے پہلے پیش نہیں آیا۔ سخت گرمی کا موسم، سخت گرمی کا زمانہ کہ جس میں آسمان سے شعلے برس رہے تھے، زمین آگ اگل رہی تھی، اور 1200 کلومیٹر کا صحرائی سفر اور کھجوریں پکنے کا زمانہ، جس پر سارے سال کی معیشت کا دار و مدار ہوتا تھا عربوں کا، اس میں یہ حکم دیا جا رہا ہے ہر نفیر عام کے لیے، یہ حکم ہے کہ وہ اس غزوے میں نکلے، اس غزوے میں شریک ہو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں کھڑے ہو کر آپ نے اعلان کیا، جو اس غزوے میں شریک ہوگا اور جو اس میں چندہ دے گا تو اس کے لیے میں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ اب صحابہ کرام کہاں پیچھے رہنے والے تھے، جبکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے اپنے کانوں میں یہ سن لے کہ ان کے لیے جنت کی ضمانت ہے۔ اب ہر شخص اپنی اپنی استطاعت کے مطابق کوئی کچھ لا رہا ہے، کوئی کچھ لا رہا ہے، کوئی کچھ لا رہا ہے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ وہ اپنے گھر کی طرف نکلے، سارے مال کو اکٹھا کیا، آدھا مال کو گھر کے لیے چھوڑا، آدھا مال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر کر دیا، اور دل میں یہ خیال آ رہا ہے آج وہ دن ہے کہ میں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے آگے نکل جاؤں گا، آج وہ دن آ گیا۔ میرے بھائیوں، یہ ہے مسابقۃ الی الخیرات، نیکی کے کاموں میں آگے بڑھنا۔ ان کے دل میں یہ جذبہ نہیں آ رہا تھا کہ عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے پاس زیادہ پیسے ہیں، میں ان سے پیسے میں آگے نکل جاؤں، عبد الرحمن بن عوف کے پاس زیادہ پیسے ہیں، میں ان سے پیسے میں آگے نکل جاؤں، بلکہ ان کے دل میں یہ خیال آ رہا تھا کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو اللہ نے جو مقام بخشا ہے، مجھے بھی وہ مقام مل جائے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بھی گھر میں جو کچھ تھا وہ لے کر آ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے پوچھا کیا لے کر آئے ہو؟ کہا آدھا مال گھر میں چھوڑ کر آیا ہوں، آدھا لے کر آیا ہوں۔ آپ نے ان کو دعا دی۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے پوچھا کیا چھوڑ کر آئے ہو؟ کہا اللہ اور اللہ کے رسول کو ہی چھوڑ کر آیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو یہ پتہ چلا، انہوں نے دل میں بات کہی کہ میں پوری زندگی اگر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے آگے نکلنے کی کوشش کروں تو آگے نہیں نکل سکتا۔ یہ مقام تھا ابو بکر